4 سوالات ہیں جو مجھے متوجہ کرتے ہیں کہ میں پیچھے مڑوں اور جا کے ذریت ابراہیم عہد بعہد کا مطالعہ کروں۔ اس اسکیم کا آغاز سیدنا ابراہیم سے ہوتا ہے، اور سیدنا ابراہیم کو اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس اسکیم کا حصہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے قوموں کے استوا کے عمل میں امام الرسل کا درجہ دیا۔ جتنی بھی انبیاء کی دعوت اس میں آپ دیکھیں گے، یہ بتا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے پر قائم نہیں رہتے تو 2 بڑی آزمائشیں ہیں جو تمہاری منتظر ہیں۔ جزا اور سزا کا یہ پورا کا پورا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے زمین کے اوپر انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ سب کے سب اس کی جنت کی شہریت کے لیے منتخب ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور زائد اہتمام دنیا میں کرنا شروع کیا۔ نبوت کے بعد اللہ کی اسکیم میں ایک اور تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ اب انسانیت کے اجتماعی ضمیر کو دنیا کے اندر جو کچھ آخرت میں ہونا ہے جزا و سزا، اس کا ایک ریپلیکا، اس کا ایک ٹریلر تاریخ کے صفحہ ہستی پر فلم چلا کر ہم دکھا دیں کہ جو کچھ جنت جہنم میں ہم نے کرنا ہے ہم تمہیں دنیا میں کر کے دکھاتے ہیں۔ پورے بقرہ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی بتایا، ہم نے کہا تھا کہ بستی جو تمہارے سامنے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر سجدہ ریز ہو کے داخل ہونا اور کہتے جانا حطۃ حطۃ، مگر جو بات کہی تھی ظالموں نے اسے ہی بدل دا، اور آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے پھر عذاب نازل کیا۔ یہ وہ سزا تھی جس کی وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے چند لاکھ کی آبادی میں 24,000 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اس جرم میں کہ جو کام ہم تم سے کروانا چاہتے ہیں وہ کام تم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح گائے کی قربانی کے واقعے، سیدنا موسیٰ چاہتے تھے ان کے دل میں سوئی گائے کی پرستش کا جذبہ ہے اس کو نکالا جائے کہ اللہ کے راستے میں گائے کی قربانی کرے، تو اس میں جو ہیلے بہانے انہوں نے اپنائے وہ پستی میں گرتے چلے گئے، اور پھر وہی گائے کو آخر میں ذبح کر دی گئی۔ سیدنا مسیح اس قوم میں آئے ہیں جو قوم اخلاقی طور پر بدحال ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں سیدنا مسیح اس قوم کے فریسیوں کو، اس قوم کے فقیہوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم تو سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، ظاہر میں تو تم بڑے خوشنما ہو لیکن اندر ہڈیوں کے ڈھانچے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تم اونٹ کھاتے ہو اور مچھر چھانٹتے ہو، یعنی بڑے بڑے برائیاں تم کر لیتے ہو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اتنے متنبع ہوتے ہو، تو اللہ کی ہدایت کو تم نے پس پردہ ڈال دیا ہے۔